کیا بااثر مردوں کو ان کے عہدوں سے ہٹانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر فوزیہ افضل خان سے، جو امریکی ریاست نیو جرسی کی مونٹ کلیئر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور مختلف معاشروں میں خواتین کے مقام پر کئی مضامین بھی لکھ چکی ہیں۔ ڈاکٹر خان، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے بہت بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں بااثر شخصیات کے خلاف اب کھل کے الزام سامنے آ رہے ہیں؟ پہلے ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ہر دورے میں کوشش تو رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں گی جب سب سے بڑا جو پہلے ہوا تھا کافی عرصے پہلے اس لیول پہ، وہ انیتا ہل اور کلیرنس تھامس کے کیس میں، جب ہی واز بینگ یہ سپریم کورٹ کے لیے ان کو جب تعاقب ان کا کیا جا رہا تھا، تب انیتا ہل سامنے آئی تھیں اور انہوں نے ان کی جو ان کے ہاتھ سیکشل ہراسمنٹ انہوں نے ایکسپیرینس کی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ اور اس بات کو تو اب کئی ڈیکیڈز ہو گئے بالکل، لیکن وہ اور ایک کیس تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک آ رہا ہے، تو یہ ایک ویو جو ہے۔ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اور اب جو ایک بیک ٹو بیک جس کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک موومنٹ، کسی بھی موومنٹ، آپ ایک ریولوشن لے لیں، وہ لگتا ہے کہ ہیں ایک دم یہ آج کیا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ڈکٹیٹرز بھی ڈاپل ہو رہے ہیں، عرب اسپرنگ بھی ہو رہی ہے، فلانی چیز بھی ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے ابھی بھی، یہ ان چیزوں کو بہت وقت لگتا ہے پکنے میں، لیکن ظاہر یوں ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ میں بہت سی چیزیں ایک دم ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، اس تو پہ یہ ایک بہت لوگوں ہسٹری نے ہے، بہت کام کیا ہے، ٹھیک، ایک جس کے ہسٹری پوائنٹس ہے۔ جمع ہو کے اس وقت ہمیں ایک بہت بڑے اسکیل پہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، امریکہ کو صنفی برابری کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، خواتین کے ایکول رائٹس کی جہاں بہت بات کی جاتی ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین اب الزامات سامنے لے کے آ رہی ہیں، ان کے ساتھ 10 15 20 سال پہلے یہ واقعات ہوئے تھے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خواتین کے لیے آگے آنا مشکل ہے۔ یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ایک وقت اس میں پیراڈاکس ہر سوسائٹی، ہر معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے بہت ساری فریڈمز اور گینز ایکوالٹی کی وغیرہ وغیرہ عورتوں نے بہت مہمیں چلائی ہیں، یہ پرانی بات ہے۔ ارلی بگننگز آف دا 20th سینچری سے ایک ویسٹ میں یہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ 1960s میں سول رائٹس موومنٹ کے ساتھ انہوں نے عورتوں کے حقوق کی جو موومنٹ کی، یوگ کی اپنی ہسٹری، تو یہ موومنٹس آتی ہیں، پھر لگتا ہے کہ ہاں جی ہم بہت ساری ایکوالٹی اور بڑی اچھی اچھی چیزیں جیت گئے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اس کے جو باقی معاشرہ ہے جو کیچ اپ نہیں کرتا ہے، وہ پھر ریزسٹنس کی فورسز بھی ہوتی ہیں، ریگریشن کی فورسز ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ طاقت ان میں آنے لگتی ہے، تو پھر جو ہیں آپ کے فریڈم کے اور ایکوالٹی کے اور فیمنسٹ ویو پوائنٹس کے جو لوگ ہیں، وہ اس کے خلاف، سول رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ اچھا، ان ریگریشن کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل سائیکل ہے، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہاں پہ چونکہ یہ امریکن معاشرہ ہے تو بڑی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور خراب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ ہر بھی بہت معاشرے میں کچھ ہو رہا کچھ ہے۔ اچھا کچھ خراب۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ بہت سی جو خواتین سامنے آئی ہیں، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب خواتین سیکشل ہراسمنٹ کا کوئی الزام لگاتی ہیں تو اکثر معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ان کے الزامات کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک جس مرد کے خلاف یہ الزام آ رہے ہیں ان کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑ رہے ہیں، لوگ اپنی جاب سے معطل ہو گئے ہیں، پروجیکٹس رک گئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس بار خواتین کے بات کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ میں وہی آپ کو عرض کروں گی، یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ اس وقت وہ آیا ہوا ہے ٹھیک، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کمانڈر ان چیف جو الیکٹ ہوا ہے، وہ اس نے یعنی اوپنلی الیکشن سے پہلے بڑے بریک کر کے ایک ماچو طریقے سے کہ میں تو عورتوں کو یہاں بھی ہوں، ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، میں نے ان کی فلانی پرائیویٹ پارٹ پہ ہاتھ مارے ہیں، اور بڑی پراؤڈلی، اور وہ ہنس رہے ہیں اور اس میں سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ان کی شان و شوکت ہو رہی ہے۔ اور لوگوں نے واقعی ان کو جو الیکٹ کیا ہے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف اب ریزسٹنس بہت اسٹرانگ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، ایک لحاظ سے برا وقت ضرور امریکہ پہ اور پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے، لیکن جو پروگریسو فورسز ہیں، جو عورتوں کی فیمنسٹ فورسز ہیں، جو بلیک لائیوز میٹر اور اینٹی ریسسٹ موومنٹس ہیں، ان میں جو ایک ریزسٹنس ہے وہ بہت اسٹرانگ جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اچھا، جو لوگ ہیں اب ان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو جو زوال آیا ہوا ہے وہ اور آتا جائے گا۔ اچھا اس ڈاکٹر لیے خان میرا یہ بتائیے، لوگوں کو کچھ جاگ رہے ہیں لوگ۔
یہ بتائیے، آپ نے صدر ٹرمپ کی مثال دی اور جس وقت یہ واقعات سامنے آئے تھے، ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی، بہت بیک لیش ہوا، اس کے باوجود صدر الیکٹ ہوئے. اس وقت ایک جو یہاں پہ نیشنل لیول پہ پلے آؤٹ کریے ایک سیاسی اور جو سیکشول ہراسمنٹ کا اسکینڈل ہے، وہ الاباما سے امریکی سینٹ کے ریپبلکن امیدوار روئے مور کا ہے. ان کے خلاف بھی خواتین نے الزام عائد کیا کہ وہ ٹین ایجرز تھیں جب انہوں نے ان کو ہراس کیا اور اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر ان کی آواز کو دبایا. ریپبلکن پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ انتخاب لڑیں، لیکن الاباما میں لوگ اب بھی ان کی حمایت کریں، اسی طرح جیسے صدر ٹرمپ کی بھی حمایت کی اور وہ الیکٹ ہو گئے. تو یہ جو فلپ سائڈ ہے، اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے ایک بات تو جو ظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے جی بہت سارے جو لبرل میڈیا اور لبرل ہالی ووڈ کے جو نمائندے ہیں مرد، ان کے خلاف جو ہے یہ سیکشل ہراسمنٹ کلیمز جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں. تو جو رائٹ ونگ ریگریسو فورسز اس ملک میں ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہاں بڑی اچھی بات ان کے خلاف ہو رہی ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے بھی اگر مرد روئے مور جیسے اگر انہوں نے کچھ کیا تو کیا بات ہے. اور یہ ایک پولیٹیکل اور ایک سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہے. تو اس لیے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کے فیور میں حمایتیں بھر رہے ہیں کیونکہ ان کو خود بھی شاید ایک ڈر ہے کہ ان کے خلاف بھی اب کیسز کھلیں گے جو کہ کھلنے چاہیے. اور شاید یہ ایک سیاسی کھیل چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں دونوں سائڈ لبرل ہوں یا یہ ریپبلکن ہوں، یہ دونوں مرد جو ہیں ان کے خلاف یہ چیزیں کھلیں گی اور ان کو دونوں کو ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھگتنی چاہیے. تو ایک سوشل ایشو ہے جو بہت سارے پولیٹیکل اس کے ایسپیکٹس بھی ہیں اور وہ ہم یہاں پہ پلے آؤٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ افضل خان، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بالکل شکریہ.